فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے اللہ کریم نے فرمایا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، نورانی فرشتے آ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کیا وجہ تھی کیوں آئے؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے یہ تو عام روٹین میں ہوتا تھا، لیکن خاص طور پہ آئے۔ اللہ نے فرمایا بالبشرا، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ 80 اور 84 سال یا 87 سال کی عمر، بعض کے نزدیک 95 سال عمر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اور اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا بھی دے بھی نیک اور صالح بیٹا، اللہ اولاد میں سے بیٹا مانگتا ہوں اور بیٹا بھی ہو اور نیک صالح اولاد ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا ہمارے نورانی فرشتے بشارت دینے کے لیے اس بیٹے کی آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگے قالوا سلاما، آپ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ روئے زمین پہ کوئی سلام کرنے والا اگر کوئی ملتا تو پتہ چل جاتا یہ مسلمان ہے، جو میری قوم کے اندر میں جانتا ہوں کون میری اطاعت کرنے والا ہے، میں پہچاننے والا ہوں یہ کون سے لوگ آ گئے ہیں تو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام، آپ میں بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو سلام کر رہے ہیں کہ یہ تو نورانی فرشتے ہیں، کیونکہ غیب جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل جاتا یہ نورانی فرشتے، وہ تو انسانی صورت میں آئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، اللہ نے فرمایا وما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ایک تلا ہوا بکرا لے آئے، تلا ہوا بچڑا لے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فوراً کیا انتظام، جلدی جلدی۔ ہم تو پوچھتے ہیں مہمان آئے نا جی آپ چائے پیئیں گی، آپ کھانا کھائیں گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں، تلا ہوا بچڑا لے آئے، بچڑا۔ اور سورہ زاریات میں فرمایا یہ 26واں پارہ اور آیت نمبر یہ 27، 26 اور 27 فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ ہم نے عرض کیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے کہ روئے زمین پہ سلام کرنے والا کون آیا؟ قوم منکرون، میری قوم قبیلے میں سے میں جانتا ہوں، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں میں جانتا ہوں، اسے تو میں سلام کرتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ قوم منکرون۔ اللہ قرآن کی صداقتوں پہ قربان جاؤں نا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم منکرون لا علم قوم، میرے علم میں نہیں ہے تم کہاں سے آئے ہو، کس علاقے سے ہو، کس قوم سے ہو، کس ملک سے آئے ہو، میں تو تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ لیکن اخلاق دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا، ہم تو کھانا اسے کھلاتے ہیں جو جس کا پہچان ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام
اسے کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے لیے بچڑا، تلا ہوا بچڑا لے آئے کہ جیسے پہچانتے بھی نہیں ہے۔ مسجدوں کے اندر کوئی پردیسی آ جائے تو ہم سیڈ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کھانا نہ کھلانا پڑے۔ قیامت والے دن اللہ کریم جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اب دونوں کا مکالمہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جنتی اوپر ہوں گے، جہنمی نیچے ہوں گے، اور اوپر سے جنتی دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے، اور جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ دنیا میں تو ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا، ہم تمہیں پہچانتے تھے، تم ہمیں پہچانتے تھے، یہ جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جہنمی کہیں گے رو کر قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، چوک میں تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لوگ نماز کے لیے آیا کرتے تھے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی، گلی کوچوں میں کھڑے ہونے کے لیے تو تیار تھے، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھنے کے لیے تیار تھے، میدانوں میں جانے کے لیے تو ٹائم تھا، لیکن نمازوں کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ ایک عیب، اور دوسرا عیب قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے کھانا کھلانا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس مہمان آ گئے، 3 دن تک مہمان کی خاطر تواضع کرنا یہ مہمان کا حق ہے، 3 دن کے بعد مستحب ہے کہ آپ اس میں خرچ کرو گے، وہ مستحب ہے۔ 3 دن تک مہمان کی مہمان نوازی کرنا حق ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جانتے بھی نہیں ہے، پہچانتے بھی نہیں ہے، اور مہمان کے لیے فوراً تلا ہوا بچڑا لے آئے، اور اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ سورہ زاریات میں فرمایا، سورہ ہود میں فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے آئے، بعجل حنیذ، تلا ہوا بچڑا، لیکن وہ تلا ہوا بچڑا کس جسامت کا تھا؟ فرمایا بعجل سمین، موٹا تازہ بچڑا تھا، موٹا تازہ، اعلیٰ چیز پیش کرنی چاہیے مہمان کو، ہم تو بچی ہوئی چیز پیش کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو نورانی فرشتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب تلا ہوا بچڑا لے آئے، موٹا تازہ بچڑا بھون کر تل کر لے آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اب دیکھا وہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ ایک وجہ اس میں یہ تھی کہ اس دور کے اندر کوئی آدمی کسی گھر کے اندر نقب لگاتا یا چوری کے ارادے سے آتا تو اس کے گھر سے کھانا نہیں کھایا کرتا، کیونکہ نمک کھا لیا تو پھر وہاں پہ چوری کرنا نمک حرامی سمجھی جاتی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، کھانا بھی تیار ہے، اور کھانے کا یہ حق ہے کہ کھانا موجود ہو تو کھانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ کھانے کا حق ہے۔ ہم تو کھانا کھاتے ہیں نا، میزبان بار بار یہ جی کھاؤ جی، آپ تھوڑا سا اور ڈالو جی، اور ڈالو جی، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ کھانے میں شرم نہ کرے۔ ہائے بھائی کھانا موجود ہے، اللہ کی نعمت موجود ہے، اب وہ جتنا اس کی استطاعت ہے اسے کھانا چاہیے۔
کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دل کے اندر ڈر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گھر میں نقب لگانے کے لیے آئے، چوری کے ارادے سے آئے ہیں. دل میں ڈر گئے. اب دل میں ڈرے تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ڈرے دل میں اور فوراً فرشتے کہنے لگے ڈرے نا، لا تخف، ڈرے نا، ہم تو اللہ کی طرف سے نورانی فرشتے بن کر آئے. اب دلوں کے بھید تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ دل میں ڈر رہے؟ ہم نے عرض کیا نا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. سورہ زاریات میں فرمایا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل میں ڈر گئے. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، کہنے لگے ابراہیم خلیل اللہ، اس ڈر کا اظہار کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تب فرشتوں کو پتہ چلا یہ دل میں ڈرے ہوئے، دل سے دل کا جو اظہار زبان پہ کر دیا کہ اے فرشتوں تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ مجھے تو ڈر ہے. کس ارادے سے آئے ہو؟ فرشتے کہنے لگے کہ لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، آپ ڈریے نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، برباد کرنے کے لیے آئے، اور آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، آپ کو تو ہم بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا اچھا ہمیں بیٹے کی بشارت؟ مانگتے تو تھے اللہ سے، لیکن بڑھاپے کے اندر بیٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی، آواز کیونکہ آ رہی تھی. اب انہوں نے دیکھا یہ تو نورانی فرشتے ہیں، ان سے کس قسم کا پردہ؟ وہ تو بشر سے پردہ ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے. اس وقت کہا تھا قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میرے قریب نہ آنا، آپ بشر ہیں، انسان ہیں. اس وقت بھی فرشتے نے کہا تھا میں تو اللہ کی طرف سے نورانی فرشتہ ہوں، آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے. جب انہوں نے دیکھا سنا کہ یہ تو نورانی فرشتے، فوراً اندر آ گئے. کہنے لگے قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا، کیسے بیٹا ہوگا، میں بھی بانجھ ہو گئی ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کمزور ہیں اور بزرگ ہو گئے ہیں، کیسے بیٹا ہو سکتا؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ ہوگا تو بڑا عجیب مسئلہ ہوگا. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والیوں، اسباب کے محتاج تو تم ہو، اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں. یہ دنیا میں جو ذریعے اللہ نے بنائے ہیں، اس کے اسباب اللہ نے جو پیدا کیے ہیں، اس کے محتاج انسان ہیں، اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھائے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھا دی. یہ رب کی قدرتیں. فرمایا انسان تم محتاج ہو، رب کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. رب کی قدرتیں. ہم کو اللہ کی قدرت پر بھی یقین ہے، ایمان ہے، اور اللہ کے قانون پر بھی ہمارا عقیدہ ہے. دنیا قانون پہ چل رہی، ماں باپ کا جوڑا ملتا ہے تو اولاد والا سلسلہ چلتا ہے. دنیا اسباب ہے، دنیا میں انسان آتا ہے
اسباب کا محتاج ہوتا ہے، لیکن یقین اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے دکھا کے بتلا دیا کہ رب کسی قانون کا محتاج نہیں ہے، کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ جاری تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ نے عطا فرمایا، اور بڑھاپے کے اندر اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت کی، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جب دیے تو بیابان جنگل میں چھوڑا۔ یہ واقعہ ہم بیان کر چکے، حرم کے پاس چھوڑ کر آئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑے ہوئے، وہیں آبادی ہوئی، بڑے ہوئے، کیونکہ حرم ہے آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کی اماں جان اماں ہاجرہ وہاں پہ مقیم ہوئی۔ بیابان جنگل تھا، چٹیل میدان، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ آج تو ہر مسلمان کی تمنا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سنت۔ تھوڑا سا بڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگے ہیں، اس کی بنیادوں کو اٹھانے لگے ہیں، گویا سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ اللہ کا گھر بنایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب قوم پہ وہ طوفان کا عذاب آیا، اس سے وہ کعبۃ اللہ پھر گر گئے، لیکن نشانات موجود تھے، بنیادیں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کی تعمیر شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ کی بنیادوں کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، گویا ابراہیم علیہ السلام مستریوں کا کام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوروں کا کام کر رہے تھے۔ اللہ کی گھر کی تعمیر ہو رہی، اور کوئی اکڑ نہیں، کوئی غرور نہیں ہے، بلکہ عاجزی سے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمیں غرور نہیں ہے کہ تیرا گھر ہم آباد کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اللہ ہمیں کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ قبول فرما دے۔ یہ عبادت، یہ نیکی اللہ قبول فرما۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اللہ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے انہیں چنتا ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہماری مسجد کا کام بھی لگا ہوا ہے، دیکھ لیں، ہمارے کچھ بزرگوں نے تعمیرات شروع کی تھی، وہ دری کی دری رہ گئی۔ آپ حضرات کو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تعاون کریں ان کے ساتھ، تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو جائے، آپ کے بھی بچوں کا حصہ ہو جائے، آپ کا بھی لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اب کچھ انہوں نے اپنے پاس جو سرمایہ تھا لگایا، اب وہ کام بند ہے۔ آپ حضرات تعاون کریں ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اپنے لیے دنیا اور آخرت کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کو بھی تو جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی تو سننے والا ہے۔ اللہ کس عقیدے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی جانتا ہے اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اللہ تو
تو بنانے والا ہے، اللہ تو بنا ہمارے لیے، ہمیں بھی اپنا متی اور فرمانبردار بندہ اور ہماری اولاد کو بھی تیری اطاعت کرنے والا، تیری عبادت کرنے والے اللہ تو بنا، ہماری اولاد کو بھی نیک کر اللہ، اور ہمیں بھی اپنا متی اور فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ ہمیں مناسک حج یعنی حج کا طریقہ بتلا، تیری عبادت کیسے کرنی ہے اللہ ہمیں طریقہ بتلا۔ گویا یہاں پہ مفسرین نے فرمایا مناسک نہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا اللہ ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو، بس فرمایا ہم سب کو اللہ جو میری اولاد میں بعد آئیں گے سب کو حج کا طریقہ بدلا، تاکہ حج کے لیے آئیں، عمرہ کے لیے آئیں، زیارت کے لیے آئیں، ان کو وہ طریقہ پتہ ہونا چاہیے، یا کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے ریاضت کرنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، اللہ سارا طریقہ بتا۔ اور سب سے اہم ترین دعا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مانگی، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ بھیج میری اولاد میں سے، اللہ عزت والا رسول تو بھیج، اللہ کعبۃ اللہ میں نے بنا لیا ہے، اللہ گھر میں نے آباد کر لیا ہے، اللہ تعمیر میں نے کر دیا ہے، یہ کعبۃ اللہ تیرا گھر، اللہ اسے آباد کرنے والا پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر اللہ تو بھیج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا بشارت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ اکبر، اللہ نبی تو بھیج منہم، اللہ اسی قوم میں سے ہو، اسی قبیلے میں سے ہو، اسی علاقے میں سے ہو، اللہ اس کا منصب کیا ہونا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ مانگی ہوئی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 23,000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو مانگ رہے ہیں، کیا کہا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیرے آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ کتاب اللہ کی تعلیم دینے والا ہو اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرنے والا ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا دعا قبول کی، لیکن تھوڑا سا رد و بدل بھی ہم نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، تیری کتاب اور کتاب اللہ کو سکھلانے والا بھی ہو، حکمت بھی سکھلانے والا ہو، اور پاک کرنے والا ہو گناہوں سے اور شرک سے، جو ہے بدعات سے، اللہ پاک کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا ضرور دعا قبول کروں گا۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ آل عمران 4 پارہ، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق ہم نے احسان کیا مومنوں پہ کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے اس میں سے رسول بھیجا، اپنا رسول بھیجا کس میں سے؟ انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو میرے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو ایک، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرنے والا ہو۔ سمجھا دیا کہ پہلے پاک ہوں گے تب قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے۔ قرآن کی پاکی، قرآن سے پہلے انسان پاک نہیں ہے تو قرآن کی تعلیم کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا پہلے پاک کرے گا، گناہوں سے پاک کرے گا، قدورتوں سے پاک کرے گا، بغض سے پاک کرے گا، اناد سے پاک کرے گا، شرک سے پاک کرے گا، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو کتاب اللہ کی تعلیم دے گا، فوراً دل پہ اثر کر جائے گا۔ حکمت کی تعلیم جب دے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، فوراً دل قبول کر دے گا۔
پہلے دل کی زمین کو ہموار تو کرو نا، پاک تو کرو نا، تبھی تو یہ قرآن اثر نہیں کرتا۔ دل میں وہ قدورتیں ہیں، وہ دشمنیاں ہیں، وہ عداوتیں ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی، سیکھنے کی ہمیں توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور اللہ نے خود انداز بیان کر دیا کہ میرا نبی یہی عمل کرے گا۔ تبھی تو وہ صحابہ کرام وہ تیار ہوئے، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے، سب کچھ نبی کی اس سنتوں پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت اور وہ طریقہ، اس پہ عمل کیا۔